زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی، یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ وہ مجھے دیتا ہے، لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی، اے میرے بت، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پر جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک رات کا پچھلا پہر تھا اور یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا۔ نیند کا جھٹکا آیا اور زبان بل کھا گئی اور کہا، یا صمدی یا صمدی۔ اور پھر آواز آئی، جبریل جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ اور پھر جبریل نے کہا، مالک، اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی تھی۔ وہ تو زباں بل کھا گئی تو اس کے الفاظ بدل گئے اور یا صنمی کے بجائے یا صمدی اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا۔ اور پھر رب العالمین نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا کہ یہ بت کو پکار رہی ہے اور اس بت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے بھی آیا ہے، آج اس کے لبوں پر میرا نام تو آیا ہے۔ اگر میں بھی نہ دوں اور یہ بت بھی نہ دے تو مجھ میں اور اس بت میں کیا فرق رہ گیا؟ اور پھر میرے رب نے فرمایا، جا، بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے۔ میرا رب کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ جو اس سے دعا مانگتا ہے وہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ جب زلیخا کو غلطی سے مانگنے پر بھی خدا یوسف عطا کر سکتا ہے، تو ہمارے مانگنے پر، ہماری دعاؤں پر رب ہمیں کیوں عطا نہیں کر سکتا؟ خدا ہمیں بھی ضرور عطا کرے گا۔ ہمیں یقین رکھنا ہے اپنی دعاؤں پر اور اپنے رب پر، اپنے رب العالمین پر، جو سارے جہان کا رب ہے، جو سب کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور ان کو عطا کرتا ہے۔ لیکن دینے کا ایک وقت ہوتا ہے، مقرر وقت ہوتا ہے جس پر ہمارا رب ہمیں عطا کرتا ہے، اور مقرر وقت انشاءاللہ ہر انسان کے لیے ایک مقرر ٹائم پر ضرور آتا ہے۔ بس ہمیں اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ رب ہمیں بھی جانتا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور ہماری خواہشوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں وہ کتنی حسرت سے مانگ رہے ہیں، کتنی خواہش سے مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اس دعا کی کس حد تک ضرورت ہے۔ وہ بس ہمارا صبر دیکھتا ہے اور پھر ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں ضرور عطا کرتا ہے ہمارا رب۔